السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور و معروف کتاب صحیح بخاری کی عمدہ شرح نعمت الباری کی جلد نمبر 3 کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سننے والوں کو سننے اور سنانے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام ہے غلام محمد اشرفی مصباحی۔ حافظ ابن حجر کی امام شافعی کی تائید میں ان احادیث کو مشکوک قرار دینے کی لا حاصل سعی، یعنی حافظ ابن حجر نے امام شافعی کی تائید میں ان احادیث کو جو اوپر گزری ہیں، ان احادیث کو مشکوک قرار دینے کی، یعنی اس پر شک ظاہر کرنے کی لا حاصل کوشش، اور مصنف کا امام اعظم ابو حنیفہ کی تائید میں متعدد احادیث صحیحہ کو درج کرنا۔ حافظ شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی، جن کا انتقال 852 ہجری میں ہوا، لکھتے ہیں کہ حضرت جابر کی حدیث شرح معانی الاثار کو امام احمد نے ابن لہینا کی روایت سے اور امام ابن ماجہ نے ابراہیم ابن یزید کی روایت سے روایت کیا ہے، اور ان دونوں نے ابو الزبیر سے روایت کی ہے، اس لیے اس حدیث کو مرفوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر نے امام احمد کی ابن لہیعہ سے جس روایت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے۔ حسن ابن موسیٰ الاشیب سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابن لہیعہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو الزبیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر سے میقات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل مدینہ کے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے، اور دوسرے راستہ والوں کے احرام باندھنے کی جگہ الجحفہ ہے، اور اہل عراق کے احرام باندھنے کی جگہ ذات عرق ہے، اور اہل یمن کے احرام باندھنے کی جگہ ذات عرق ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے علاوہ درج ذیل کتب حدیث میں بھی ہے۔ صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، شرح معانی الاثار، شرح السنہ، سنن بیہقی وغیرہ میں۔ علامہ شعیب الاراوت اور ان کے معاون مخرجین نے لکھا ہے کہ امام مسلم کی شرط کے مطابق اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور ابو الزبیر امام مسلم کے رجال میں سے ہیں۔ اس حدیث کو ایک اور سند سے بھی امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص کی یہ حدیث درج ذیل کتب میں بھی ہے، سنن بیہقی، سنن دارقطنی، مجموع الزوائد، حلیۃ الاولیاء۔ اور حافظ ابن حجر نے جو لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے ابراہیم ابن یزید ابو الزبیر کے واسطے سے روایت کیا ہے، سو وہ حدیث یہ ہے۔ ابراہیم ابن یزید وہ روایت کرتے ہیں ابو الزبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پس فرمایا کہ اہل مدینہ کے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے، اور اہل شام کے احرام باندھنے کی جگہ الجحفہ ہے، اور اہل یمن کے احرام باندھنے کی جگہ یلملم ہے، اور اہل نجد کے احرام باندھنے کی جگہ قرن ہے، اور اہل مشرق کے احرام باندھنے کی جگہ ذات عرق ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2915۔ حافظ شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی شافعی، جن کا انتقال 852 ہجری میں ہوا، لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات عرق کو میقات مقرر نہیں کیا ہے، اور اس وقت اہل مشرق نہیں تھے، اور انہوں نے اپنی کتاب الام میں لکھا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات عرق کو حد مقرر کیا ہو۔ اس پر صرف لوگوں کا اتفاق ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ ذات عرق کا میقات ہونا منصوص علیہ نہیں ہے، یعنی لوگوں کا اتفاق ہونے سے اس کا منصوص علیہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں منصوص علیہ کا مطلب کہ جس پر قرآن یا حدیث دلالت کر رہے ہوں، قرآن یا حدیث میں جس کا حکم آیا ہو، یعنی اس کے میقات ہونے کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تصریح نہیں کی ہے، صراحت نہیں کی ہے، اور حنفیہ، حنابلہ اور جمہور شافعیہ کے نزدیک یہ منصوص علیہ ہے، یعنی حنفی، حنبلی اور اکثر شافعیوں کے نزدیک یہ منصوص علیہ ہے، یعنی اس پر حدیث موجود ہے۔ ہم نے صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، شرح معانی الاثار
مسند احمد اور متعدد کتب سے یہ واضح کر دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عراق کے لیے ذات عرق کے میقات ہونے کی تصریح کی ہے، جیسا کہ اوپر حدیثیں گزر چکی ہیں، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کا مذہب ہے، اور امام شافعی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ذات عرق کا میقات ہونا ثابت نہیں ہے اور منصوص علیہ نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی چونکہ شافعی المذہب ہیں، یعنی وہ مذہب کے اعتبار سے شافعی ہیں، اس لیے انہوں نے حتی الامکان ان احادیث کو ضعیف قرار دینے کی لا حاصل کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث امام احمد، امام ابو یوسف اور امام نسائی سے مروی ہے۔ حافظ ابن حجر نے امام مسلم کا نام تک نہیں لیا، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے اور شاید کہ جس نے یہ کہا ہے کہ ذات عرق کا میقات ہونا منصوص علیہ نہیں ہے، اس کو یہ احادیث نہیں پہنچی ہوں گی، یا اس کے نزدیک یہ احادیث ضعیف ہوں گی، کیونکہ ان احادیث کی ہر سند پر اعتراض ہے۔ پھر اس کے بعد مجبور ہو کر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی متعدد سندیں ہیں، یعنی بہت سی سند ہے، اور ان اسانید کے مجموعہ سے یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے، یعنی بعد میں خود جا کر کے اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، قوی ہے۔ ان احادیث پر امام شافعی کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ کے عہد میں تو عراق آباد نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد اور زمانے میں تو عراق آباد نہیں ہوا تھا، امام شافعی نے جو اعتراض کیا تو اس کا جواب امام شافعی نے اس حدیث پر یہ اعتراض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل مشرق کے لیے میقات کیسے مقرر کر سکتے تھے، حالانکہ اس وقت اہل مشرق تھے ہی نہیں، یعنی مشرق میں اسلام پھیلا ہی نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر اس اعتراض کا جواب حافظ ابن عبد البر سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث پر جس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس وقت تک عراق فتح نہیں ہوا تھا، تو حافظ ابن عبد البر نے کہا یہ اس کی غفلت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتوحات سے پہلے تمام اطراف کے مواقیت مقرر کر دیے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ یہ علاقے عنقریب فتح ہو جائیں گے، بس اس وجہ سے شام اور عراق میں کوئی فرق نہیں ہے، جس سے یہ سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائی بھی ہیں، اور علامہ الماوردی اور دوسرے محدثین نے بھی یہی جواب دیا ہے۔ فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 109۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک اہل عراق کے لیے ذات عرق کا میقات ہونا ثابت ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث سے یہ واضح کیا ہے کہ ذات عرق کا میقات ہونا منصوص علیہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس حدیث پر امام شافعی کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب انہی کے مقلدین کے حوالے سے نقل کر دیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ۔ باب نمبر 14۔ امام بخاری نے اس باب کا کوئی عنوان ذکر نہیں کیا ہے، اور جب وہ کسی باب کا عنوان ذکر نہ کریں تو وہ باب ابواب سابقہ کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے، تو وہ باب پچھلے والے باب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے ابواب میں مختلف شہروں کے مواقیت ذکر کیے گئے تھے، میقات ذکر کیے گئے تھے، اور اس باب میں ذوالحلیفہ کا ذکر ہے، اور وہ اہل مدینہ کا میقات ہے۔ حدیث نمبر 1532۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اناخ بالبطحاء بذو الحلیفہ فصلی بها وکان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یفعل ذلك۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ ابن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، وہ نافع سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے پتھریلے میدان میں اپنی اونٹنی بٹھائی، بس وہاں نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 484 میں گزر چکی ہے۔ باب نمبر 15۔ باب خروج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی طریق الشجرۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راستے کے درخت سے نکلنا۔ حدیث نمبر 1533۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز
عن عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یخرج من طریق الشجرة ويدخل من طریق المعرس وان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا خرج الى مکہ یصلی فی مسجد الشجرة واذا رجع صلی بذی الحلیفہ ببطن الوادی وبات حتی یصبح۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں ابراہیم ابن المنذر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں انس ابن عیاض نے حدیث بیان کی، وہ عبید اللہ سے، وہ نافع سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درخت کے راستے سے مدینہ منورہ سے نکلتے تھے اور معرس کے راستے سے مدینہ میں داخل ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ روانہ ہوتے تو درخت کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور جب واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ میں وادی کے نشیب میں یعنی وادی کے نچلے حصے میں نماز پڑھتے تھے اور وہیں رات گزارتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی۔ اس حدیث کی شرح بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 484 میں گزر چکی ہے۔ بعض امور کی تفصیل حسب ذیل ہے، یعنی کچھ باتوں کی تفصیل یہ ہے۔ معرس اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مسافر رات کو ٹھہرے۔ یہ معرس ذوالحلیفہ کی مسجد کے نشیب میں واقع ہے۔ ذوالحلیفہ میں جو مسجد ہے اس کے ترائی میں، اس کے نچلے حصے میں واقع جگہ ہے معرس، اور ذوالحلیفہ کی بنسبت مسجد سے زیادہ قریب ہے، اور ذوالحلیفہ اور مسجد کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس سے کم فاصلہ مسجد اور معرس کے درمیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درخت کے راستے سے مدینہ سے روانہ ہوتے اور معرس کے راستے سے واپس آتے اور آنے جانے میں راستہ بدل دیتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کے دن بھی ایسا ہی کرتے تھے، ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ آج کل رش سے بچنے کے لیے یک طرفہ ٹریفک کا اصول ہے، ایک سڑک روانہ ہونے کے لیے ہوتی ہے اور دوسری سڑک واپسی کے لیے ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپسی میں ساری رات ذوالحلیفہ کے نشیب میں ٹھہرتے، یعنی نچلے حصے میں ٹھہرتے، اور صبح ہونے کے بعد مدینہ میں داخل ہوتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ رات کی تاریکی میں گھر واپس نہ جاؤ، دن کی روشنی میں گھر جاؤ۔ باب نمبر 16، باب قول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العقیق واد مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ العقیق مبارک وادی ہے۔ العقیق مدینہ کے باہر ایک وادی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تہامہ کے نالے کی گہرائی میں اس کا پانی ڈوب جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1534، حدثنا الحمیدی قال حدثنا الولید وبشر بن بکر التنیسی قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول انه سمع عمر رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بواد العقيق يقول اتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں الحمیدی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں الولید اور بشر بن بکر التنیسی نے حدیث بیان کی، ان دونوں نے کہا کہ ہمیں الاوزاعی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے اکرمہ نے حدیث بیان کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وادی عقیق کے متعلق یہ سنا کہ آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، بس اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے اور کہیے کہ حج عمرہ اور حج میں ہے، اور کہیے کہ عمرہ اور حج میں ہے۔ حدیث مذکور کے رجال یعنی اس حدیث کے راوی الحمیدی یہ ابو بکر عبداللہ ابن زبیر ابن عوام ہیں، اور دوسرے ہیں ولید ابن مسلم، تیسرے ہیں بشر التنیسی، اور چوتھے ہیں عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعی، پانچویں یحییٰ ابن ابو کثیر، چھٹے اکرمہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، ساتویں حضرت عبداللہ ابن عباس، آٹھویں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے، اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے، یعنی عقیق وادی مبارک ہے۔
آپ کے پاس آنے والے کا مصداق آپ نے وادی عقیق میں کون سی نماز پڑھی تھی؟ یعنی آپ کے پاس جو رات میں آئے، جو جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہے، تو وہ کون تھے اور آپ نے وادی عقیق میں کون سی نماز پڑھی تھی، اور عمرہ کا حج میں ہونے کا معنی کیا ہے؟ تو علامہ بدر الدین محمود ابن احمد عینی حنفی، جن کا انتقال 855 ہجری میں ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں مذکور ہے آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا۔ امام باہقی نے تصریح کی ہے کہ یہ آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہو۔ اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے۔ اس نماز سے وہ نماز مراد ہے جو احرام باندھتے وقت پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہو۔ اور آپ کہیے کہ عمرہ حج میں ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ عمرہ حج میں ہے، یعنی آپ کا یہ حج حج قران ہے، یعنی دونوں کو ملانے کی نیت ہے، حج اور عمرہ کو، اس کو قران کہتے ہیں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عمرہ حج کے ساتھ ہے، یا یہ عمرہ حج میں مندرج ہے، یعنی حج میں درج کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ اس لیے فرمایا ہو تاکہ آپ کے اصحاب کو معلوم ہو جائے کہ قران مشروع ہے، یعنی حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر کے کرنا۔ وادی عقیق کی فضیلت اور اس پر دلیل کہ آپ کا حج حج قران تھا۔ اس حدیث سے وادی عقیق کی فضیلت معلوم ہوئی، اور اس کی یہ فضیلت مدینہ منورہ کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احرام باندھتے وقت نماز پڑھنی چاہیے، خصوصاً اس وادی میں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حج کرنے والے کو اپنے شہر کے قریب کی جگہ میں ٹھہر کر احرام باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے افضل حج حج قران ہے، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حج حجۃ الوداع میں قران تھا، تمتع یا افراد نہیں تھا، اور یہی فقہائے احناف کا مذہب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ کہیے کہ یہ عمرہ حج میں ہے، لہذا آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ عمرہ اور حج کو جمع کریں، اور یہ عین قران ہے، یعنی بعین ہی قران یہی ہے۔ اور جب آپ کو قران کا حکم دیا گیا تو یہ محال ہے کہ آپ حج تمتع یا حج افراد کریں۔ حج تمتع یعنی حج کے ساتھ عمرہ کو سے بھی نفع حاصل کرنا، اور حج افراد یہ صرف حج کرنا۔ حدیث نمبر 1535، حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثنا موسى بن عقبہ قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابيه رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه رؤيا وهو في معرس بذي الحلیفہ ببطن الوادی قیل له انك ببطحاء مبارکۃ وقد اناخ لنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں محمد ابن ابو بکر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں فضیل ابن سلیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں موسیٰ ابن عقبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی۔ وہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ آپ کو رات کے آخری حصے میں ذوالحلیفہ کی وادی کے نشیب میں خواب میں یہ کہا گیا کہ آپ مدینہ کی مبارک وادی میں ہیں۔ موسیٰ ابن عقبہ نے کہا کہ سالم نے ہمارے اونٹ کو بھی وہاں بٹھا دیا۔ وہ اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جس جگہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے اونٹ کو بٹھاتے تھے، اور وہ اس جگہ کو ڈھونڈتے رہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں ٹھہرتے تھے۔ وہ جگہ اس مسجد کی نچلی طرف ہے جو اس وادی کے نشیب میں ہے، نیچے ہے۔ وہ جگہ ان لوگوں کے اور راستے کے درمیان میں ہے۔ اس حدیث کی شرح صحیح البخاری حدیث نمبر 483 میں گزر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کے قیام کی جگہوں پر خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نازل ہونا، یعنی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ٹھہرتے ہیں وہاں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اس جگہ قیام کرنے سے اور نماز پڑھنے سے ایسی خاص رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو اور جگہ نہیں ملتی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، ورنہ وہ کسی بھی جگہ
ٹھہر جاتے اور صبح کو نماز پڑھ لیتے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام جس جگہ ٹھہرے ہوں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات نازل ہوتی ہیں، ورنہ سالم حضرت عبداللہ ابن عمر کے قیام کی جگہ کو تلاش نہ کرتے اور کسی بھی جگہ قیام کر لیتے اور نماز پڑھ لیتے۔ باب نمبر 17، باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب۔ اگر کپڑوں پر خوشبو کا لیپ ہو تو احرام باندھنے سے پہلے اس کو 3 بار دھو ڈالنا چاہیے۔ اس حدیث کے عنوان میں خلوق کا لفظ ہے، یہ ایک قسم کی خوشبو ہے جو زعفران سے بنائی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1536، قال ابو عاصم اخبرنا ابن جریج اخبرنی عطا ان صفوان بن یعلا اخبرہ ان یعلا قال لعمر رضی اللہ تعالی عنہ ارنی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یوحى الی قال فبینما النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالجعرانہ ومعه نفر من اصحابه جاءه رجل فقال یا رسول اللہ کیف ترى فی رجل احرم بعمرة وهو متضمخ بالطیب فسکت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساعة فجاءه الوحی فاشار عمر رضی اللہ تعالی عنہ الى یعلا فجاء یعلا وعلى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثوب قد اظل به فادخل راسه فإذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمر الوجہ وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات قال نعم۔ ابو عاصم نے کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عطا نے خبر دی، وہ صفوان ابن یعلا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی کہ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو تو مجھے وہ منظر دکھائیں۔ حضرت عمر نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کی ایک جماعت تھی، اس وقت ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ، جو شخص عمرہ کا احرام باندھے اور اس نے کپڑوں پر خوشبو لگائی ہوئی ہو، آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1 ساعت خاموش رہے، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ پر وحی نازل ہوئی۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یعلا کی طرف اشارہ کیا تو حضرت یعلا آئے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑے سے سایہ کیا ہوا تھا۔ پس حضرت یعلا نے اس کپڑے میں اپنا سر داخل کر لیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آپ خراٹے لے رہے تھے۔ پھر آپ کی یہ کیفیت منقطع ہو گئی تو آپ نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرہ کے متعلق سوال کیا تھا؟ تو اس شخص کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کپڑوں پر جو خوشبو لگی ہوئی ہو اس کو 3 مرتبہ دھو لو اور اپنا جبہ لمبا کوٹ اتار دو اور اپنے عمرہ میں وہی افعال کرو جو تم اپنے حج میں کرتے ہو۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا تھا تو کیا اس سے آپ کی غرض کپڑے کو خوب صاف کرنا تھی؟ عطا نے کہا ہاں۔ حدیث مذکور کے رجال یعنی اس حدیث کے راوی ابو عاصم النبیل، ان کا نام الضحاک ابن مخلد ہے، دوسرے عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج، تیسرے عطا ابن ابی رباح، صفوان ابن یعلا ابن امیہ اور ان کے والد یعلا ابن امیہ۔ احرام باندھتے وقت خوشبو لگانے کے جواز میں امام طحاوی کے دلائل اور مانعین کے جوابات، یعنی احرام باندھتے وقت خوشبو لگانا جائز ہے، اس بارے میں امام طحاوی نے جو دلیلیں دی ہیں وہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ خوشبو لگانے سے منع کرتے ہیں اس کے جوابات۔ علامہ ابو الحسن علی ابن خلف ابن بطال مالکی قرطبی، جن کا انتقال 449 ہجری میں ہوا، لکھتے ہیں اس حدیث میں جعرانہ کے واقعے کا بیان ہے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آئے تھے اور اس جگہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا۔ امام ابو جعفر، جن کا انتقال 321 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بعض فقہا نے اس حدیث کی بنا پر یہ کہا ہے کہ احرام باندھتے وقت خوشبو لگانا مکروہ ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن عمر، حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عطا، زہری، امام مالک اور امام محمد ابن حسن کا یہی مسلک ہے، اور دوسرے فقہا نے ان کی مخالفت کی ہے اور احرام باندھتے وقت خوشبو لگانے کو جائز قرار دیا ہے۔
جو فقہا احرام باندھتے وقت خوشبو لگانے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ کی حدیث میں مانعین کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی جو مانعین کا مطلب جو لوگ خوشبو لگانے سے منع کرتے ہیں ان کی اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خوشبو کے متعلق سوال کیا تھا اس کے کپڑوں پر زرد رنگ کی کریم کی طرح خوشبو لگی ہوئی تھی، اور اس قسم کی خوشبو مرد کو لگانا مکروہ ہے، خواہ وہ احرام کی حالت میں ہو یا بغیر احرام کی حالت میں ہو۔ ہم احرام باندھتے وقت اس خوشبو کو لگانے کو جائز کہتے ہیں جس کا لگانا بغیر احرام کی حالت میں جائز ہے، اور حمام نے عطا سے وہ صفوان سے بن یعلا سے وہ یعلا سے روایت کرتے ہیں کہ اس میں یہ مذکور ہے کہ تم خوشبو یا زرد رنگ کے اثر کو دھو ڈالو۔ آپ نے اس کو اس خوشبو کے دھونے کا اس لیے حکم دیا تھا کیونکہ آپ نے مرد کو زرد رنگ کا لیپ لگانے سے منع فرمایا ہے، خواہ احرام باندھا ہوا ہو یا نہ ہو، کیونکہ زرد رنگ کی خوشبو عورتوں کی ہے۔ یہ ایسی خوشبو ہوتی ہے جس میں زرد رنگ یعنی پیلے رنگ کی خوشبودار چیز کا لیپ کپڑوں پر یا جسم پر لگایا جاتا ہے، گویا یہ زرد رنگ کی کریم ہوتی ہے، یہ علامہ سعیدی نے کہا ہے، اور آپ نے اس کو اس لیے منع نہیں فرمایا تھا کہ احرام باندھتے وقت خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، لہذا حضرت اعلیٰ کی حدیث میں یہ دلیل نہیں ہے کہ جو شخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو آیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگائے جس کا اثر احرام کے بعد بھی باقی رہے، یا اس کے لیے ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ امام طحاوی نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے اوپر سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھیں، وہ زرد رنگ کا لیپ نہیں ہوتا تھا، کسی اور رنگ کا لیپ ہوتا تھا۔ امام طحاوی نے امام محمد ابن حسن کے حدیث یعلا سے استدلال کو رد کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ احرام ہر قسم کے سلے ہوئے کپڑے پہننے کو اور خوشبو لگانے کو منع کرتا ہے اور شکار کرنے کو بھی منع کرتا ہے، اور اس پر فقہا کا اجماع ہے کہ جب کوئی شخص احرام باندھنے سے پہلے قمیص پہنے پھر احرام باندھ لے اور وہ اسی طرح قمیص پہنے ہوئے ہو تو اس قمیص کو اتارنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر اس نے قمیص کو نہیں اتارا تو یہ ایسے ہوگا جیسے اس نے احرام باندھنے کے بعد مستقل قمیص پہنی ہوئی ہے، اور اس پر فدیہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس نے بغیر احرام کی حالت میں شکار کیا اور اپنے ہاتھ سے شکار کو پکڑا ہوا ہے پھر اس نے احرام باندھ لیا تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس شکار کو چھوڑ دے، ورنہ ایسا ہوگا جیسے اس نے حالت احرام میں شکار کیا ہے۔ اسی طرح محرم کے اوپر احرام باندھنے کے بعد، یعنی محرم وہ شخص جس نے احرام باندھا ہے، محرم کے اوپر احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، جیسا کہ مذکور الصدر چیزوں میں تھا، یعنی احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، اور احرام باندھنے کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا، کپڑا پہننا نہیں، اور اگر اس نے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی ہوئی ہو تو وہ اس کے مثل ہے جیسے اس نے احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگائی ہے۔ یہ امام طحاوی کا کلام ہے۔ علامہ ابن بطال کہتے ہیں جن فقہا نے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانے کو جائز کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خوشبودار لیپ یعنی کریم اور زرد رنگ یعنی پیلا رنگ مردوں کو لگانا منع ہے، خواہ وہ بغیر احرام کے ہو یا احرام باندھے ہوئے ہو، اور جنہوں نے احرام باندھتے وقت خوشبو لگانے سے منع کیا ہے ان کے نزدیک اس طرح نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مرد کو زعفران لگانے سے منع کیا ہے وہ اہل مدینہ کے نزدیک صرف حالت احرام میں منع ہے، اور بغیر احرام کے مرد کو زعفران کا رنگ لگانا جائز ہے، اور ان کے پاس اس مسئلے پر دلائل ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالی کتاب اللباس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح مسائل شریعت جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔